اصحاب الاخدود۔ یہاں پہ جو ہے ظلم کی داستانیں گزری تھیں جن کا ذکر جو ہے قرآن شریف کے اندر بھی موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں بھی موجود ہے۔ میں آج یہاں پہ تفصیلی وزٹ بھی کراؤں گا آپ سب کو، اور یہ تفصیلی واقعہ جو ہے نا اس کا بھی میں بتاؤں گا۔ میرے پیچھے جو ہے اور میرے نیچے جو ہے آس پاس ساری جو خندقیں کھودی گئی تھی مسلمانوں کو جلانے کے لیے وہ موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے موجود ہوں نجران میں اصحاب الاخدود کے مقام پر۔ سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ جو ہے ظلم کی داستانیں گزری تھیں جن کا ذکر جو ہے قرآن شریف کے اندر بھی موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں بھی موجود ہے۔ میں آج یہاں پہ تفصیلی وزٹ بھی کراؤں گا آپ سب کو، اور یہ تفصیلی واقعہ جو ہے نا اس کا بھی میں بتاؤں گا۔ اس وقت جو ہے اس زمانے کا جو ظالم بادشاہ تھا اس کا جو قلعہ تھا اس کے اوپر جو ہے میں چل رہا ہوں، اور میرے پیچھے جو ہے اور میرے نیچے جو ہے آس پاس ساری جو خندقیں کھودی گئی تھی مسلمانوں کو جلانے کے لیے وہ موجود ہیں۔ اگر آپ اس طرف دیکھیں یہ جو ہے ایک جو خندق کھودی گئی تھی مسلمانوں کو جو ہے آگ جلا کے اس کے اندر جلانے کے لیے، اور اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ساری جو وہ خندقیں تھیں جو کھودی گئی تھی۔ یہ جو اس کا قلعہ تھا نا اس کے اندر کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر کے آثار یہ سارے آپ کو اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث شریف میں ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے بچپن میں بات کی تھی، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کے زمانے کا جو ایک واقعہ تھا بچے کا، اس کے علاوہ یہاں پہ اصحاب الاخدود میں بھی ایک چھوٹے بچے نے اپنی ماں کو کہا تھا جب وہ بادشاہ لوگوں کو جلا رہا تھا نا، تو اس کی ماں جب ڈر گئی تو اس نے کہا کہ اے میری ماں کود جا اس آگ میں کیونکہ تو جو ہے حق پر ہے۔ یہ واقعہ بھی یہاں پہ ہوا تھا۔ اب یہاں سے ذرا آپ دیکھیں، اللہ اکبر، یہ آثار آپ دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ جو ہے اصحاب الاخدود کے علاقے ہیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سارے، اللہ اکبر۔ یہ جو علاقہ تھا، یہ جو قلعہ تھا اس ظالم بادشاہ کا، آپ دیکھیں یہ نجران کا علاقہ ہے اصحاب الاخدود۔ چاروں طرف جو ہے بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ ہم جب آ رہے تھے وہاں سے ابہا سے، تو جب آپ پہاڑ سے اترتے ہیں نا تو وہ منظر دیکھنے کا ہوتا ہے کہ کس طرح جو ہے اتنے بڑے پہاڑوں کے نیچے جو ہے نا وادی میں یہ سارا شہر جو ہے بسا ہوا ہے، اور ان آثار کی جو ہے حفاظت کی گئی ہے باقاعدہ۔ وہاں پہ میوزیم بھی بنا دیا گیا ہے، لیکن میوزیم ابھی اوپن نہیں تھا، لیکن یہاں پہ انٹری جو ہے آپ کر سکتے ہیں ایزلی۔ قرآن شریف میں جو ہے اصحاب الاخدود کا ذکر آیا ہے سورۃ البروج میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ اللہ عز و جل نے جو ہے یہاں پہ 3 قسمیں کھائیں کہ والسماء ذات البروج جو کہ اونچا آسمان ہے، اس کے علاوہ والیوم الموعود کہ قیامت کے دن کی، وشاہد ومشہود گواہ اور گواہی دینے والوں کے حوالے سے 3 قسمیں کھائی ہیں۔ قسم کا جواب جو ہے اللہ عز و جل نے دیا ہے کہ قتل اصحاب الاخدود، کہ اصحاب الاخدود جو یہاں پہ رہتے تھے مؤمنین ان کا جو ہے قتل ہوا ہے۔ اصحاب الاخدود اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اصحاب الاخدود سے مراد جو ہے وہ مؤمنین ہیں، بلکہ یہاں پہ وہ ظالم ہیں جو کہ اصحاب الاخدود، جو کہ اخدود میں رہنے والے مطلب ہے کہ عام مسلمان تھے جن کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ تو اصحاب الاخدود جو قرآن شریف میں ذکر ہے اس سے مراد یہاں کا ظالم بادشاہ اور اس کے جو وزراء تھے ان کا مراد ہے۔ وہ کیوں قتل ہوئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں پورا تفصیلی ذکر ہے۔ ایک جو کہ آپ نے فرمایا کہ ایک آپ سے پہلے ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا جس کی مدد سے وہ حکومت کیا کرتا تھا، تو وہ سارا واقعہ انشاءاللہ میں آگے آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ یہ واقعہ آپ لوگوں نے آلریڈی بچپن کی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ عز و جل فرماتے ہیں النار ذات الوقود، کہ جو ایک عظیم آگ جو ہے لگائی گئی تھی جس کا ذکر حدیث شریف میں ہے کہ جو خندقیں کھود کے بنائی گئی تھی، جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ کیوں وہ آگ جلائی گئی تھی، النار ذات الوقود اذ ہم علیہا قعود، کہ جب وہ اوپر جو ہے آگ کے آس پاس مطلب بیٹھے تھے یا کھڑے تھے، جس سے وہ پکڑ کر جو ہے مسلمانوں کو اس آگ میں ڈالا کرتے تھے۔ یہ جو ہے اذ ہم علیہا قعود مطلب آگ کے اوپر بیٹھے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ دیکھ رہے تھے، مطلب اللہ عز و جل ان کی
ان کے بیان کر رہا ہے کہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے، مؤمنین سے جو ہے انتقام لیا جا رہا تھا یہاں پہ اصحاب الاخدود کے علاقے میں۔ میں جیسا کہ ہر وقت میری عادت ہے کہ میں قرآنی آیات کا مفہوم بتاتا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں کرتا، تو یہ جو میں سارا آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے بلکہ مفہوم ہے۔ تو اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ ان لوگوں سے انتقام صرف اور صرف اس لیے لیا گیا کہ کیونکہ جو ہے انہوں نے ایمان لے کے آئے کس کے اوپر؟ باللہ العزیز الحمید، اس عزیز اور جو ہے حمد و ثنا کی جو ذات ہے اس کے اوپر، مطلب اللہ عز و جل کی ذات کے اوپر، کیونکہ وہ ایمان لے کے آئے تھے اس لیے ان کو جو ہے اس سارے عذاب سے گزرنا پڑا تھا دنیا کے اندر۔ اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتے ہیں الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، وہ ذات جس کا جو ہے پورا ملک ہے، زمین و آسمان ہے، اور وہ جو ہے اس ساری چیز کی، واللہ علی کل شیء شہید، مطلب اللہ عز و جل اس ساری چیز کا گواہ ہے جو ظلم ان کے اوپر ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ سے فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر، کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں اور اچھا عمل کیا ہے ان کے لیے جو ہے جنات ہیں، اور وہ جنات ایسی ہیں کہ ان کے نیچے سے جو ہے نہریں جو ہے وہ گزر رہی ہیں۔ بہت سی جگہ پہ ہے انہار من عسل، انہار من لبن، مطلب مختلف نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، پانی کی نہریں ہیں۔ تو وہ جنت کے اللہ پاک بیان کرتے ہیں کہ ان کے لیے یہ جنت کا بدلہ ہے جن کو یہاں پہ عذاب دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتے ہیں ذالک الفوز الکبیر، اور یہ جو ہے بڑی کامیابی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، کہ اللہ عز و جل کا جو پھر جب عذاب آتا ہے نا تو وہ بڑا ہی شدید ہوتا ہے، اور اللہ عز و جل مہلت دیتے بھی ہیں اور پھر بالکل جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا بھی دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ صرف اس ظالم بادشاہ کے جو ہے آثار باقی ہیں، لیکن اس کا کوئی ذکر یا اس کی کوئی جو ہے مجد بیان کرنے والا یہاں پہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے سورۃ البروج، اگر آپ کو ٹائم ملے تو اس کی تفسیر جو ہے آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی فی الحال میں تھوڑا آپ کو وزٹ کراتا ہوں، نیچے ہم چلتے ہیں، وہاں پہ کچھ آثار موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مسجد بھی موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور اور طویل حدیث ہے جس کے اندر ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کان فیما کان قبلکم ملک، کہ آپ میں سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان میں سے ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کے پاس جو ہے ایک جادوگر ہوا کرتا تھا۔ جب جادوگر بہت عمر میں بڑا ہوا تو اس بادشاہ کو کہا کہ مجھے جو ہے ایک لائق لڑکا دو جس کو میں جادو سکھا سکوں اور وہ آپ کی جو ہے معاونت کرتا رہے۔ تو اس سے پہلے جو ہے یہ سٹوری میں تھوڑی سی پیچھے جا کے آپ کو سناتا ہوں، اس لیے ہوں تاکہ آپ کو یہ ساری کہانی سمجھ آ سکے۔ 325 میلادی میں قسطنطنیہ جو ہے، جو کہ استنبول وغیرہ، وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی تھی جو قساوسہ تھے، جو کہ بعد میں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو جو ہے تبدیل کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو ہے اللہ پاک کے بیٹے ہیں، اور اسی وقت جو ہے ساتھ میں ایک تھا اس کا نام تھا آرسیس یا آرسیوس۔ ان دونوں کا آپس میں جو ہے مناظرہ تھا۔ آرسیوس کہتے تھے کہ اللہ جو ہے صرف ایک ہے اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کے نبی اور رسول ہیں، لیکن جو قسیسین تھے نا، جو باقی جو قساوسہ تھے، وہ کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہے۔ جب یہ معاملہ طول پکڑتا گیا تو بادشاہ کے پاس وہاں پہ معاملہ گیا، تو اس نے جو ہے فیصلہ کرنے کے لیے مناظرہ کیا۔ تو وہاں پہ جو ہے بادشاہ کو بھی لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، تو اس نے اعلان کر دیا کہ جو یہاں پہ جو سرکاری دین ہوگا وہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ پاک کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس کے بعد جو آرسیوس تھا وہ وہاں سے نکل کے، ترکیہ سے نکل کر، جو آج کل کا ترکیہ ہے، وہاں سے نکل کر مصر چلا گیا، اور وہاں پہ اس نے صرف ایک اللہ کی دعوت دینا شروع کی، اور یہ سارے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ مصر اور افریقیہ میں یہ دین پھیل گیا تھا کہ صرف جو ہے اللہ عز و جل ایک ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ پاک کے رسول ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو حبشہ میں بھی جو ہے یہی دین تھا کہ اللہ جو ہے ایک ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہجرت جو حبشہ کی تھی، جب حضرت عمرو بن العاص جو ہے اسلام لانے سے پہلے وہاں پہ گئے تھے اور انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو جو ہے وہاں سے واپس لے آئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ سورۃ مریم کی تلاوت کی تھی، تو حبشہ کے حاکم نے کہا تھا کہ یہ تو وہی باتیں کر رہا ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو بندہ، مطلب کہ جبریل علیہ السلام وہی لے کے آئے تھے، یہ ساری وہی باتیں ہیں۔ تو حبشہ میں بھی یہی دین ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے
میں اس میں ابرہ الحبشی کا بھی واقعہ آئے گا. یہ بہت مکس واقعات ہیں, میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں ساری تاریخ اس علاقے کی. تو پورے افریقیہ اور مصر میں جو ہے صحیح دین تھا, اور روما میں اور فارس میں, بلاد الفارس, وہاں پہ آگ کی پوجا کی جاتی تھی اس زمانے میں. اور رومن امپائر جو تھی وہاں پہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل کا بیٹا مان کے نعوذ باللہ یہ ان کے عقائد ہوا کرتے تھے, اور اسی طرز پہ وہ عبادت کیا کرتے تھے. تو یہاں پہ بھی جب حکومت تھی, یہاں پہ حکومت تھی یوسف ذو نواس کی. یہ جو مملکت الحمیر تھی نا, جس میں یمن کے آج کل کا جو یمن ہے اس کے سارے علاقے اور باقی جو ہے نجران اور جازان اور یہ سارے علاقے اس کی حکومت کے اندر شامل تھے, اور اس کا جو دارالخلافہ تھا وہ یہ نجران ہوا کرتا تھا اب اس کے زمانے میں. تو یہ بہت ہی سخت اور جابر حکمران گزرا ہے, اور اس نے بہت بڑے علاقے کے اوپر حکومت کی تھی. تو یہ اتنا پاورفل ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے جو خود نصرانی تھا, لیکن اس کے جو اپنے جتنے بھی وزراء تھے سارے اس نے یہودی رکھے ہوئے تھے. تو ان یہودیوں کی ایک جو غلو کی مطلب ہے کہ وہ تھی, انہوں نے اس کو اتنا خراب کیا ہوا تھا, اور یہ خود بھی اتنا خراب ہو چکا تھا کہ خود کو جو ہے اس نے, جس طرح فرعون نے کہا تھا کہ میں آپ سب کا خدا ہوں, اس نے بھی خود کو خدا ڈکلیئر کر دیا یہاں پہ کہ میری عبادت کیجئے اور میں سب کا خدا ہوں. تو جو آرسیوس تھا اس کے کسی شاگرد نے جو ہے حبشہ سے آ کے یہاں پہ آ کے سکونت اختیار حاصل کر لی, مطلب اس حدود کے علاقے میں. تو وہ جو ہے لوگوں کو اللہ عز و جل کے دین کی جو ہے چھپ چھپ کے تبلیغ کیا کرتا تھا یہاں نجران کے علاقے میں. تو ہوا یہ کہ جب وہ بوڑھا جادوگر مرنے کے قریب آیا تو اس نے جب بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے جو ہے آپ کوئی بچہ دو جو کہ بہت لائق ہو, جس کو میں جادوگری سکھا سکوں اور وہ آپ کے کام آ سکے. تو آپ کو دیکھا ہوگا کہ جس نے بھی خدائی کا دعویٰ دیا اس کے ساتھ جو ہے جادوگر لازم ہوا کرتے تھے, جس سے لوگوں کو پاگل بنایا جاتا تھا. جیسا کہ فرعون کے زمانے میں پورا واقعہ جو ہے قرآن شریف میں مذکور ہے تفصیل کے ساتھ, کہ سارا جو ہے وہ جادوگروں کے طریقے سے جو ہے اس کو کنٹرول کیا کرتا تھا. تو یہاں پہ بھی یہی کہانی تھی. آپ کو میرے پیچھے آثار بھی نظر آ رہے ہوں گے, اس کے بارے میں ہم تفصیلی طور پر بات کریں گے. یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن کوئی بات نہیں, لیکن ایسی تفصیل آپ کو پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکے گی اسی موقع کے اوپر پہنچ کر اس طرح بیان کرنے کی. اس لیے میں جو ہے ساری پیچھے سے تاریخ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ ان احداث کا جو ہے تسلسل جو ہے وہ سمجھ سکیں. ایک غلام کو چنا گیا, مطلب ایک چھوٹے بچے کو چنا گیا جادو سکھانے کے لیے. تو وہ جادوگر کے پاس جاتا تھا جادو سیکھنے کے لیے. واپسی جب وہ اپنے گھر کے راستے جاتا تھا نا, تو راستے میں اس بوڑھے آدمی کی جو ہے گھر تھا جو کہ حبشہ سے ہجرت کر کے یہاں پہ آیا تھا چھپ چھپ کے لوگوں کو جو ہے صحیح دین سکھانے کے لیے. یہ سارے احادیث شریف میں موجود ہے اس کا ذکر, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے اس غلام نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ آپ جو ہے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. تو اس نے اس کو باتیں جب کچھ بتائیں تو اس کے غلام کے دل میں جو ہے نا, بچے کے دل میں یہ باتیں جو ہے بس گئیں. اس پر وہ بچہ جو ہے ڈیلی جادوگر کے پاس بھی دین سیکھنے کے لیے جاتا تھا, جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا, اور اس راہب کے پاس بھی دین سیکھنے کے لیے آتا تھا. اس طرح جو ہے ٹائم گزرتا گیا. تو کچھ دن کے بعد جب جادوگر نے دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے لیٹ ہو رہا ہے, لیٹ آتا ہے میرے پاس, تو اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا. اور جب وہ بچہ گھر بھی لیٹ جاتا تھا تو گھر والے بھی اس کو مارتے تھے. تو اس پر اس نے اس راہب کو کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو مجھے کوئی حل بتاؤ. تو راہب نے کہا کہ آپ جب گھر والوں کے پاس لیٹ جائیں تو ان کو بولنا کہ مجھے جو ہے جادوگر نے روک لیا تھا, اور اگر آپ جادوگر کے پاس جب جائیں تو ان کو کہیں مجھے گھر والوں نے کسی کام کے لیے روک لیا تھا. اسی طرح جو ہے یہ دن گزرتے گئے. ایک دن جب لڑکا واپس اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا, اب لڑکے کے ذہن میں بھی تھوڑی سی کنفیوژن چل رہی تھی کہ یار ان دونوں میں سے جو ہے کون صحیح ہے, کس کا عقیدہ صحیح ہے, کس کا عقیدہ غلط ہے. تو اس پر لڑکے نے کہا کہ آج جو ہے امتحان لینے کا ٹائم ہے. اس سے پہلے اس کو نظر آیا کہ راستے میں ایک بڑا جانور ہے جس نے لوگوں کا راستہ جو ہے وہ روکا ہوا ہے, اور لوگ جو ہے وہاں سے نہیں گزر پا رہے. تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس نے نشانہ لگایا اس جانور کا, اور کہا کہ بسم اللہ رب الراہب, کہ اے اللہ اگر ان دونوں میں سے راہب کا دین صحیح ہے تو اس کی نشانی مجھے تو دکھا دے. یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ اس جانور کو جو ہے یہاں سے ہٹا دے تاکہ لوگ جو ہے یہاں سے گزر سکیں. تو اس نے جب وہ پتھر اٹھایا نا اور پتھر اٹھا کے مارا, تو وہ جانور جو ہے اس چھوٹے سے پتھر سے وہیں پہ مر گیا اور لوگ جو ہے گزرنے لگے. تو بچے کو سمجھ آ گئی کہ جو سچا دین ہے وہ اس راہب کا دین ہے اور جادوگر کا دین نہیں ہے. تو اس نے آ کے وہ واقعہ جو ہے اس راہب کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے.
تو اس راہب نے کہا کہ آج جو ہے تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو اور تمہارا امتحان لیا جائے گا، تو اس وقت جو ہے تم نے میرا پتہ جو ہے نہیں بتانا۔ اس کے بعد اس بچے کو جو ہے سبحان اللہ اتنی جو ہے فوقیت حاصل ہوئی کہ وہ لوگوں کا جو ہے علاج کرنے لگا جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام علاج کیا کرتے تھے۔ مطلب اندھوں کو جو ہے وہ شفا سے وہ ملنے لگے، کیا کہتے ہیں، ان کی بینائی جو ہے واپس آنے لگی، اور کسی بھی بیماری کا جو ہے وہ علاج کرنے لگا۔ لوگ اس کے پاس علاج کرنے کے لیے آتے تو وہ ان کو کہتا کہ جو ہے آپ اسلام لے کے آؤ، اور ان کے لیے پھر وہ جب وہ دعا کرتا تھا تو ان کی وہ بیماری جو ہے دور ہو جاتی تھی۔ ان کی بیماری جب دور ہو جاتی تھی تو وہ لوگ اسلام لے کے آتے تھے، اور یہ کام سارا جو ہے چھپ چھپاتے ہو رہا تھا۔ اسی دوران جو ہے جو ایک یہودی وزیر تھا وہ بھی اندھا ہوا کرتا تھا، اس کی بینائی نہیں تھی۔ اس نے کسی مجلس میں یہ بات سن لی کہ ایک بچہ ہے جو کہ اس طرح جو ہے لوگوں کا علاج کرتا ہے، تو اس نے کوشش کی اس بچے کے پاس جانے کی جو کہ مسلمان تھا۔ جب اس کے پاس آیا تو اس نے اس سے کہا کہ اس طرح میری جو ہے آنکھیں کی بینائی چلی گئی، تو آپ میری بینائی جو ہے واپس لٹا دو۔ تو بچے نے کہا کہ انما یفعل اللہ، یہ تو صرف اللہ پاک کرتے، میں تو نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا کہ کیا آپ کا کوئی اور بھی خدا ہے، مطلب اس ملک کے سوا؟ اس نے کہا کہ ہم سب کا ملک کا اور تمہارا جو خدا ہے وہ تو اللہ عز و جل ہے، تو اگر آپ اس پر ایمان لے آؤ تو آپ کی میں دعا کروں گا تو اللہ پاک آپ کی جو بینائی جو ہے وہ لٹا دیں گے۔ تو اس یہودی نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں ایمان لے کے آتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کرو۔ جب وہ ایمان لے کے آیا تو بچے نے دعا کی، اس کی جو ہے بینائی واپس آ گئی۔ تو وہ واپس جب ملک کے پاس گیا تو اپنی مطلب دیکھتا ہوا گیا، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ذونواس، یوسف ذونواس نے ان سے پوچھا کہ یہ تمہاری بینائی کس نے لٹائی ہے؟ اس نے کہا میرے رب نے۔ تو یوسف سمجھا کہ وہ میری تعریف کر رہا ہے، مطلب بادشاہ کی تعریف کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں نے لٹائی ہے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ جو تیرا اور میرا سب کا رب ہے اس نے۔ تو یہاں پہ جو ہے اس وزیر کی وجہ سے اس غلام کا پتہ چل گیا، تو غلام کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ جو ہے نا یہ تم نے کون سا نیا ایمان لے کے آئے ہو، کون سا نیا دین لے کے آئے ہو؟ تو بادشاہ نے آرڈر پاس کیا، اس علاقے کے جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے بہت اونچے پہاڑ ہیں جس کے نیچے جو ہے یہ ساری وادی ہے، آپ یہاں سے بھی دیکھ پا رہے ہوں گے، یہ بہت ہی اونچے پہاڑ ہیں۔ جب ہم آ رہے تھے تو آپ وہ والا کلپ دیکھیں کتنی نیچے جو ہے یہ وادی ہے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا اپنی ایک مطلب ٹیم کو کہ ان میں سے واللہ اعلم اب کون سا پہاڑ تھا، یہ تو ہمارے علم میں نہیں ہے، کہ اس کو وہاں پہاڑ کے اوپر لے جا کے اس غلام کو اوپر سے نیچے پھینک دو تاکہ یہ مر جائے، اور جو باقی لوگ ہیں وہ تاکہ اس کے اوپر ایمان نہ لے کے آئیں۔ تو جب وہ بات غلام کو لے کے جا رہے تھے تو غلام نے جب پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے تو اس بچے نے دعا کی کہ اللہم اکفنیہم بما شئت، کہ اللہ تو مجھے کافی ہو جا جس چیز سے بھی تو چاہ۔ تو اللہ عز و جل کے حکم سے جو ہے پہاڑ ایسا ہلا کہ جس سے صرف جو بادشاہ کے سپاہی تھے وہ گرے، لیکن غلام جو ہے وہ سیدھا رہا اور وہ سارے جو ہے مر گئے۔ وہ غلام جو ہے واپس چلتے ہوئے یہاں بادشاہ کے پاس آ گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ باقی کدھر ہیں؟ اس نے کہا میرے اللہ نے جو ہے ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے دوسرا آرڈر پاس کیا کہ اس کو جو ہے سمندر لے کے جاؤ اور وہاں پہ اس کو پانی میں جو ہے سمندر میں غرق کر دو، جو یہاں سے آگے سمندر ہے جازان کے علاقے میں، واللہ عالم یا اس طرف دوسرے علاقے میں ہوگا یمن کے پاس، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کو جب لے گئے کشتی کے اندر تو اس نے پھر دعا کی کہ یا اللہ اللہم اکفنیہم بما شئت، کہ اللہ تو کافی ہو جا جیسے بھی تو چاہ۔ تو اس کے بعد کشتی ہلی اور سارے سپاہی جو ہے وہ مر گئے، لیکن وہ جو بچہ تھا وہ سلامت رہا، اور پھر وہ چلتے ہوئے یہاں پہ واپس آ گیا۔ اب جو ہے یہ آپ تھوڑے سے آثار دیکھیں، یہ جو ہے دو سانپ بنے ہوئے ہیں اس طرف، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سانپ ہیں، اور اس طرف یہ بھی سانپ ہیں۔ یہاں پہ جو عربی اصیل گھوڑا ہے اس کے آپ کو نقوش نظر آ رہے ہوں گے، یہاں پہ کچھ لکھے ہوئے خطوط ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ سارے اس زمانے کے ہیں، ٹھیک ہے، آج سے کوئی 1500 سال پہلے کی کہانی ہے یہ ساری۔ اب اصل جو ظلم ہونا تھا وہ اب شروع ہوا جب مسلمانوں کو جلانے کا واقعہ ہوا۔ تو اس پر لڑکے نے کہا کہ اے بادشاہ تو مجھے تب تک قتل نہیں کر سکتے جب تک میرے طریقے کے حساب سے نہ کرے۔ تو اس نے پوچھا کہ ایسا کون سا طریقہ ہے؟ اس نے کہا یہ جو سامنے بڑی دیوار ہے یہاں پہ سارے لوگوں کو جمع کرے گا، پورے مطلب اس وادی کے اندر جتنے بھی آس پاس کے علاقے کے لوگ ہیں ان کو یہاں پہ جمع کرو، اور پھر مجھے اس دیوار کے ساتھ جو ہے کھڑا کر کے میرے ہی کمان سے جو ہے تیر نکال کر، اور آپ نے یہ کہہ کے مجھے تیر مارنا ہے کہ بسم اللہ رب الغلام، کہ شروع کرتا ہوں اس
اس بچے کے رب کے حکم سے، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، تو اگر تو نے ایسا کیا تو پھر تو مجھے مار سکے گا۔ تو بادشاہ نے جو ہے اس کے کہنے پر پورے علاقے کے لوگوں کو جو ہے جمع کر لیا یہاں پہ، اور وہاں پہ جب بادشاہ تو پہلے خود خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، لیکن جتنی مرتبہ اس کو مارنے کی کوشش کی وہ بچے کو جو ہے کچھ نہیں ہوا، تو اس کے بعد جو ہے بادشاہ نے یہ والا فارمولہ بھی آزمانا چاہا۔ تو اس جو ہے نا پورے علاقے میں سارے آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے، تو بادشاہ نے جو ہے بچے کے کمان سے تیر نکالا اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کے جب اس کو تیر مارا نا، تو بچہ جو ہے وہیں پہ شہید ہو گیا۔ تو اس پر جتنے بھی لوگ یہاں پہ جمع تھے سب نے کہا آمنا برب الغلام، کہ ہم جو ہے اس رب پہ ایمان لے کے آئے ہیں جو اس بچے کا خدا ہے، نہ کہ یوسف ذو نواس کے اوپر۔ اس کے اوپر جو ہے یہ تو بھڑک اٹھا، اس نے کہا کہ جو بندہ واپس آ جائے مجھے خدا مان لے تو اس کی جو ہے اس کو جو ہے میں بخش دوں گا، انا الذی احیی و امیت، کہ میں ہی ہوں جو مطلب ہے کہ لوگوں کو زندگی دیتا ہوں ان کو قتل نہ کر کے، اور میں ہی ہوں جو لوگوں کو جو ہے موت دیتا ہے۔ تو لوگوں نے جب یہ ایمانی منظر دیکھا تو ان میں سے کوئی بھی جو ہے اپنے ایمان سے واپس نہیں لوٹا۔ تو بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یہاں پہ جو ہے خندقیں کھود دی جائیں، جس کے اندر جو ہے پھر ان آگ جلا دی جائے۔ تو کہتے ہیں 6 مہینوں تک واللہ عالم خندق جو ہے وہ کھودتے رہے۔ اس کے بعد جو ہے مؤمنین کو یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو خندقیں تھیں اس کے اندر جو ہے ایک ایک کر کے ڈالتے گئے، پوچھتے تھے کہ ہاں بھائی کون ہے تیرا رب؟ اگر وہ کہتا تھا کہ جو غلام کا رب تھا تو اس کو جو ہے آگ میں پھینک دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب ایک عورت آئی، اس کے پاس ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ تھا، جب اس عورت کو ڈالنے لگے تو وہ تھوڑی سی جو ہے ڈگمگائی، تو اس پر جو دودھ پیتا بچہ جو ہے نا اس نے کہہ دیا کہ اماہ اقدمی فانک علی الحق، کہ اے والدہ تو جو ہے کود جا آگ میں کیونکہ جو ہے آپ حق پر ہو۔ تو یہ جو معجزہ تھا یہاں پہ بچے کا بولنے کا وہ بھی یہاں پہ ہوا تھا جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد 10 ہجری میں جو ہے یہ یہاں کے جو لوگ تھے یہ اسلامی حکومت کے اندر آئے تھے، لیکن اس میں سے بھی جو ہمدان کا قبیلہ ہے وہ اسلام لے کے آیا تھا، باقی جو ہے وہ نصارہ ہی مطلب نصرانی ہی رہے تھے جو ایمان لے کے آئے تھے۔ لیکن ان میں بھی مطلب 100 سال کے بعد یہ عقیدہ بعد میں آ گیا تھا کہ جو ہے اللہ عز و جل عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ پاک کے بیٹے ہیں۔ اس کے حوالے سے علی رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے اور آیات المباہلہ ہیں وہ آپ کو علیحدہ انشاءاللہ اس کے بارے میں میرے چینل پہ ویڈیو مل جائے گی، وہ بھی میں نے تفصیلی طور پر انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے، وہ علیحدہ ٹاپک پہ انشاءاللہ ہوگا۔ اب آئیے آپ کو یہاں پہ جو اس علاقے جب اسلامی فتوحات ہوئیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں، جب باقی بھی اسلام لے کے آئے تھے تو ان کے جو مساجد ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وہ بھی یہاں پہ موجود ہے۔ آئیے آپ کو وہ آثار دکھاتے ہیں اس زمانے کے۔ اس وقت میں چل کے جا رہا ہوں مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس، تقریباً میں وہاں سے چل کے آ رہا ہوں، وہ اصحاب الاخدود وہاں پہ تھے اور مسجد جو ہے وہ تھوڑا اس طرف ہے، کوئی 1-2 کلومیٹر کا تقریباً فاصلہ ہے، لیکن بہت ہی مشقت والا ہے یہاں پہ چلنے کے لیے۔ یہ جو واقعات ہیں اس کے بعد اللہ عز و جل کا ایسا مطلب ہے کہ ان بطش ربک لشدید، سورۃ البروج میں ہی اس کے بعد ہی فرمایا۔ تو اس نے کہا تھا کہ میں پیدا کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں، تو اللہ عز و جل انہ هو یبدئ و یعید، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ہوں جو بالکل ہی مٹا دیتا ہوں اور پھر بعد میں بھی لے کے آتا ہوں۔ تو اس کے بعد یہاں سے صرف ایک ہی آدمی جو ہے مومن جو ہے وہ بچ کے نکل سکا تھا، اور اس نے پھر جا کے جو حبشہ میں جو حکام تھے ان کو جا کے بتایا کہ اس طرح جو ہے یہاں کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا ہے اور یہ واقعات ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ عز و جل نے اہل حبشہ کو جو ہے یہاں پہ مسلط کر دیا تھا اس ملک کے اوپر۔ 1 سال کے اندر اندر جو ہے اس کی یہ جو ساری مملکت تھی نا یہ ختم ہو گئی تھی۔ یہ واقعات ہیں تقریباً 525-24 میلاد کے عیسوی کے، مطلب 325 میں جو ہے یہ عقیدہ آیا تھا کہ 3 جو ہے وہ خدا ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے بیٹے ہیں، اور اس کے 200 سال بعد جو ہے یہاں پہ یہ واقعہ ہوا تھا اور اس نے جو ہے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ مطلب یہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ اللہ کا بیٹا کہتے تھے یہ ان سے بھی آگے نکل گیا تھا اور خود کو جو ہے اس نے خدا ڈکلیئر کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے حبشہ کے لوگوں کی یہاں کے اوپر حکومت تھی، اور اسی کے بعد جو ہے ابرہہ الحبشی جو تھا نا
وہ بھی یہیں سے نکلا تھا، اور اس نے جو ہے پھر خدائی کا دعویٰ، اور اس نے کہا کہ جہاں میں نے جو کنیسہ بنایا یہاں پہ لوگ آ کے عبادت کریں، بجائے اس کے سارے عرب جو ہے وہ بیت اللہ کعبہ کے پاس جاتے تھے اور وہاں پہ طواف کرتے تھے۔ تو وہ واقعہ جو اس کا ایک علیحدہ ٹاپک ہے، وہ انشاءاللہ پھر ہم کبھی جو ہے بیان کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بیان کرنے لگا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے کیا تعلق ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھے تھے نا سارے فرس کو، بلاد الروم، بلاد الفارس کو، اس میں آپ نے ان کا ذکر کیا تھا، اصحاب الاخدود کا۔ آپ نے اسے کہا تھا کہ اے مطلب قیصر روم، ایمان لے کے آؤ اللہ عز و جل کی ذات کے اوپر، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہارے اوپر تمہارا بھی گناہ ہوگا، اور جو تمہاری رعایا ہے اس کا بھی گناہ ہوگا، وَإِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ۔ آپ کو یاد ہے واقعہ کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرسیوس نام تھا یا اریس نام تھا، جس نے مصر اور افریقہ میں جا کے جو اللہ پاک کا سچا دین تھا اس وقت وہ پھیلایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ پاک کے نبی اور رسول ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ تو آپ نے نسبتاً یہاں پہ جو کہ اریس کی دعوت کے اوپر جو یہاں پہ ایمان لے کے آئے تھے کہ ایک اللہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے نبی اور رسول ہیں، تو آپ نے اس رومن بادشاہ کو کہا تھا ایمان لے کے آؤ، نہیں تو تمہارے اوپر ان کا بھی گناہ ہوگا جن کے اوپر یہ ظلم ہوا تھا، کیونکہ تم بھی اسی عقیدے کے اوپر جا رہے ہو۔ یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اصحاب الاخدود اس طرف ہے، بہت بڑا فاصلہ ہے، میں چل چل کے بہت تھک چکا ہوں وہاں سے، اور یہ سارا علاقہ جو ہے اب محفوظ ہے الحمدللہ، اور یہاں پہ جو ہے باقاعدہ گورنمنٹ کی جو ہے اجازت سے آپ اندر آ سکتے ہیں، اور آج جو ہے کھلا ہوا ہے، میوزیم بند ہے، لیکن یہ جو سارا علاقہ ہے یہ کھلا ہوا ہے، ہو سکتا ہے میوزیم میں ابھی کام ہو رہا ہو۔ بھئی یہ درخت ہے بیر کا، جس کی عمر تقریباً 400 سال پرانی ہے، بڑا درخت ہے، سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں اس کی حفاظت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور درخت بھی ہے جو کہ بھی بہت پرانا ہے، یہاں پہ اس کے بارے میں جو ہے تاریخ بھی بتائی گئی ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سدر ٹریز 300 سے 400 سال کے درمیان، یہاں پہ آپ اس کو جو ہے ویڈیو کو یہاں پہ روک کے یہ بھی تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہاں پہ کچھ ان کو وہ ملے ہیں جس کے اندر پیسا جاتا تھا آٹا وغیرہ، گندم وغیرہ، اس کے آثار بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں یہاں پہ۔ یہ جو پتھر آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ قیمتی پتھر ہیں، مطلب یہ ہزاروں سال پرانے پتھر ہیں۔ ان کو جو ہے بیلوں سے یا جو اونٹ وغیرہ ہیں ان کی مدد سے گھمایا جاتا تھا، جس کے اندر جو ہے پھر یہ لوگ اپنی جو گندم اور جو باقی دانے وغیرہ ہوتے تھے ان کو پیسا کرتے تھے، تو یہ پیسنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ والا جو ہے یہ چھوٹا والا پتھر ہے، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، جو جسے آج کل آپ لوگ چکی کہتے ہیں نا، یہ بالکل اسی طرز پہ بنا ہوا ہے، اوپر سے دانے ڈالے یہاں سے، اور وہ جو ہے پھر پیس کے جو ہے نیچے سے آتے تھے، اور اس کو جو ہے گھمانے کے لیے جانوروں کا استعمال ہوتا تھا۔ اور یہاں پہ آپ اس کو بھی جو ہے ویڈیو کو پوز کر کے جو ہے یہاں پہ اس کی تاریخ جو ہے تفصیل جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہے یہ ایک بڑا پتھر ہے، ایک بڑی چکی ہے پیسنے کے لیے۔ پیچھے جو میں نے آپ کو دکھائی وہ چھوٹی تھی، یہ والا جو ہے اس سے بہت بڑا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں اس سے تھوڑا بہت۔ اور یہاں پہ جو ہے یہ ہے مسجد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، جس کے آثار جو ہے ان کو ملے ہیں یہاں پہ۔ 1417 ہجری میں یہ اس کی دریافت ہوئی تھی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ یہاں پہ پوز کر کے جو ہے اس کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو اندر لے چلتا ہوں اور اس کی جو تفاصیل ہیں وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ یہ شاید یہاں پہ وضو خانے ہوں وغیرہ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف بھی کچھ آثار ہیں، لیکن جو اصل مسجد تھی نا وہ یہ ہے۔ ہو سکتا ہے باہر یہ مسجد کا صحن ہو یہ والا، اور یہ مسجد کے آثار ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس کی تعمیر کی گئی تھی، تو اسی لیے جو ہے انہی کے نام سے منسوب ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد ہے۔ اب واللہ عالم قبلہ جو ہے یہاں سے کس طرف ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ قبلہ یا تو اس طرف ہے یا اس طرف تھا، واللہ عالم۔ یہ کیونکہ یہ تو کھدائی کر کے جو ہے نا نیچے سے آثار نکالے گئے ہیں۔ یہ مسجد یہاں پہ، اور وہ جو مسلمان یہاں پہ رہتے تھے بعد میں
ان کی رہائش گاہیں یہاں پہ تھی، اور جو اصحاب الاخدود تھے وہ اس پہاڑ کی طرف، اس طرف جو ہے دور وہاں پہ ہوا کرتے تھے۔ میں یہاں پہ چل رہا ہوں، اس کی جو ہے اس کا جو قصر تھی اس کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف ہے اور قرآن شریف میں جو یہ سارا ذکر ہے، اس کو اپنے ذہن میں، تخیل میں اتنا جو ہے نا، مطلب میرا ذہن مکس اپ ہو رہا ہے یہاں پہ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہاں بیٹھ کے نا کسی ایک کنارے پہ صرف بیٹھ کے یہ گھنٹوں جو ہے بیٹھ کے دیکھتا رہا ہوں اور تأمل کرتا رہوں کہ یار یہ کس طرح جو ہے یہ سارے واقعات ہوئے تھے، کیسے ہوئے تھے، یا جو ہے میں ایک طرف جو میرے ساتھی ہیں ان سے ہٹ کے جو ہے نا صرف بیٹھ کے یہاں پہ لگاتار جو ہے روتا جاؤں۔ تو مجھے یقین کریں کہ الفاظ جو ہے نا میرا ساتھ نہیں دے رہے، حالانکہ جو تفسیر ہے اور یہ جو واقعہ ہے ہم نے بچپن میں بہت مرتبہ پڑھا ہے کتابوں میں، لیکن یہاں پہ الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ یہ تھی یہاں کے اصحاب الاخدود کے حوالے سے میں نے کوشش کی ہے اپنے جذبات پہ قابو رکھ کے صرف جو ہے آپ لوگوں کو یہاں کی جو تاریخ اور واقعات ہیں وہ بتا سکوں اور دکھا سکوں۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس کو جو ہے قبول فرمائیں گے۔ اگر اس میں نے جو کچھ بھی بولا ہے وہ صحیح ہے تو اللہ عز و جل کی توفیق سے ہے، اور اگر خدا نخواستہ مجھ سے کوئی کوتاہی اور کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ مجھ سے اور شیطان سے ہے۔ میں اللہ پاک سے جو ہے پناہ مانگتا ہوں برے علم کی، بری باتوں کی اور جو ہے غلط باتوں کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ کوشش جو ہے انشاءاللہ پسند آئی ہوگی۔ میری آپ سے گزارش ہے اس کو آپ اپنے احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ جو واقعات بچپن میں پڑھے تھے اور جب اب سورۃ البروج کی آپ تلاوت کریں تو میری آپ سے گزارش ہے اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تفصیل کے ساتھ پڑھیں، تو آپ لوگوں کو جو ہے انشاءاللہ ایک جو آپ کا جو جذبہ ہے، آپ کی جو ایمان ہے، اس کا درجہ حرارت جو ہے مزید بڑھے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ زبیر ریاض کو انسٹاگرام پہ فالو کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے اللہ حافظ۔